8 جولائی کو کراچی کے ایک فلیٹ سے اداکارہ ماڈل حمیرہ اصغر کی لاش ملتی ہے۔ یہ قتل تھا، نیچرل ڈیتھ تھی یا سوسائڈ تھی؟ کئی دروازے ایسے کھلے ہیں کہ اس موت کے قریب پہنچنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا واحد واقعہ، اتنی شہرت کی بلندیوں پر ایک خاتون ہے اور 9 سے 10 ماہ تک اوندے منہ لاش پڑی رہی۔ ڈاکٹر کائنات شاہ کا بیان آتا ہے کہ میری دوست تھی، اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ ایک شخص ہے، وہ اس کا پرانا چاہنے والا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا نہ کرنے کی سزا یہ دی۔ یہ منصوبہ بندی کے تحت قتل ہے۔ وہ درخواست پڑھ کے لگتا ہی نہیں کہ یہ جھوٹ ہو سکتی ہے۔ اب اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ اس سے پہلے ایک اور المیہ سن لیں، اس کے گھر والوں سے اس کی جائیداد کا تنازع۔ سوشل میڈیا پر مالک مکان اور حمیرہ اصغر کی موت، ان کا لنک آپس میں جوڑا جا رہا ہے۔ بجلی کاٹنے والا آ گیا، نوٹس چشمہ کرنے والا آ گیا، سارے آتے رہے۔ آپ مجھے بتائیں، جس شخص نے 11 ماہ کے بعد ایکسٹینشن انکار کر دیا، اتنے ماہ تک اس کو پیسے نہیں ملے اور وہ خاموش رہا۔ جب بھی کوئی ایکٹر یا ایکٹریس کی اس طرح سے موت ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ڈرگز جو ہے اس کی اوور ڈوز ہو گئی ہے۔ اس کو منشیات سے بھی جوڑا گیا، اس کو بھتہ خوری سے بھی جوڑا گیا۔ 3 سے 4 لوگ جن سے بہت گہرا تعلق تھا وہ بیرون ملک چلے گئے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ چھپ جائیں گے۔ کیسے چھپیں گے؟ لیکن اس کا مقصد کیا ہوگا؟ فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ اداکارہ حمیرہ اصغر کو تو دفنا دیا گیا، لیکن اس کی موت سے جڑے بہت سے سوالات آج بھی زندہ ہیں اور ان کے جوابات ملنا آج بھی باقی ہیں۔ کیا حمیرہ اصغر کے قتل ہونے کے کوئی شواہد ملتے ہیں؟ اور حمیرہ اصغر نے مرنے سے پہلے کس سے بات کی تھی اور اس کے قریبی ساتھی آج کدھر غائب ہیں؟ یہ سب جانیے آج کے پوڈ کاسٹ میں نعیم مصطفیٰ صاحب سے۔ میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ نعیم صاحب، 8 جولائی کو کراچی کی ایک فلیٹ سے اداکارہ ماڈل حمیرہ اصغر کی لاش ملتی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آیا ہے کہ 8 سے 10 مہینے پرانی لاش ہے جو پڑی ہوئی تھی ایک فلیٹ کے اندر، لیکن اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہا موت کی وجہ کیا تھی۔ یہ قتل تھا، نیچرل ڈیتھ تھی یا سوسائڈ تھی؟ صاحب یہ کوئی اتنی آسان شے نہیں ہے کہ فوراً سمجھ میں آ جائے۔ حمیرہ اصغر کی المناک موت جو ہے اس پہ پر اسراریت کی دبیز تہ چھا گئی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ 8 کے بعد 3-4 روز گزرنے کے باوجود ابھی تک معمہ حل نہیں ہوا، لیکن اس میں سے کئی در وا ہوئے ہیں، کئی دروازے ایسے کھلے ہیں کہ اس موت کے قریب پہنچنے میں آسانی ہو رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، 8 جولائی سے لے کر آج تک سوشل میڈیا پر جو باتیں چل رہی ہیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ جب سے سوشل میڈیا وائرل ہوا ہے، وائبرنٹ ہوا ہے، وائلنٹ ہوا ہے، اس وقت سے ہر ایشو پہ کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے۔ ہر شخص اپنی رائے زنی کر رہا ہوتا ہے، ہر دوسرا شخص جو ہے نا وہ جرنلسٹ بن گیا ہے، کچھ نہ کچھ ڈال رہا ہے، ان پٹ ہر بندہ اپنی دینا چاہتا ہے۔ لیکن وہ بات جو مصدقہ ہے، حقائق کے قریب ترین ہے، حالات اور واقعاتی شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے، اس کے ذریعے نتیجہ اگر میں پہلے دینا چاہوں تو یہ بات میرے تجربے کی روشنی میں بطور کرائم رپورٹر، جتنا عرصہ میں نے کرائم رپورٹنگ کی، اس تجربے کی روشنی میں منطقی انجام یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حادثاتی موت نہیں ہے۔ اچھا، شواہد مل رہے ہیں، کچھ اور ملیں گے، ابھی مزید رپورٹس آنی ہیں۔ پر سب ایک بات بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، خاص کر یوٹیوبر، میڈیا کے اینکرز، کہ ہم جس چیز کا علم نہیں اس پہ اپنی رائے زنی نہ کریں، بالکل بیس لیس، گراؤنڈ لیس جو ہے نا وہ تبصرے نہ کریں۔ حمیرہ اصغر کا معاملہ جو ہے وہ نہایت گمبھیر ہے، نہایت پیچیدہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا واحد واقعہ، اتنی شہرت کی بلندیوں پر ایک خاتون ہے اور 9 سے 10 ماہ تک پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق، ابتدائی رپورٹ جو ہے، 10 ماہ تک وہ گوشہ گمنامی میں پڑی رہی، کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ 1-2 ایشوز آئے سامنے، لیکن وہ بھی سطحی قسم کے ہیں۔ بٹ صاحب یہ 9 سے 10 ماہ کا عرصہ گزر گیا، اس کا پتہ نہیں چلا کسی کو۔
یہ موت ایسی ہے جس نے تاریخ میں ایک نئے باب کو رقم بھی کیا ہے اور بے تحاشا درجنوں سوالات چھوڑے ہیں. ایسے سوالیہ نشان جن کا جواب نہ پولیس کے پاس ابھی تک، جب تک ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، نہ پولیس کے پاس ہے، نہ کسی اور ادارے کے پاس ہے، نہ خود متوفیہ کے اہل خانہ کے پاس ہے. غمزدہ اہل خانہ ہے، ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. اس سوالیہ نشان میں سب سے بڑا سوال معاشرتی المیہ کا ہے. ایک ہمسائے نے اپنی جان چھڑائی کہ ہم ان 5 ماہ میں گھر میں موجود نہیں تھی، چھٹیاں گزارنے گاؤں گئے تھے. 5-5.5 ماہ کی چھٹیاں کوئی محنت کش ملازم، مزدور، بہت بڑا افسر، بہت بڑی کاروباری شخصیت کہاں گاؤں میں گزارتا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا. ایک دوسری بات بڑی اہم، اس سارے واقعے پہ اس خاتون مرنے والی کے جو پروفیشن میٹس تھے، شوبز انڈسٹری کے لوگ، اس کے متعلقہ ادارے، ان کی دانستہ خاموشی یا مجرمانہ غفلت، 2 ہی نام دے سکتا ہوں میں. کسی شخص نے ایک کے سوا، ان کا یہ کلیم ہے کہ میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور میں نے ایک شوبز کے پیج پہ حمیرہ مسنگ کا لکھا، اس کے سوا ساری انڈسٹری سوئی رہی. پاکستان کے شوبز اداروں میں سب سے زیادہ فنڈ کراچی آرٹس کونسل کو ملتے ہیں. گزشتہ 25 سال سے وہاں ایک ہی گروپ الیکشن جیتتا آ رہا ہے، مونوپلی ہے ان کی. 45 کروڑ روپے سالانہ اس آرٹس کونسل کو فنڈز ملتے ہیں. قصبہ پرسی میں چلی گئی عائشہ خان، حمیرہ اصغر گوشہ گمنامی میں 9 ماہ تک اوندے منہ لاش پڑی رہی. کئی شاعر ادیب بیچارے قصبہ پرسی میں مر گئے. کراچی کونسل آف آرٹس کس مرض کی دوا ہے؟ ایک حمیرہ جن کے لیے کام کرتی تھی، ان پہ بھی تف ہے کہ ان میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی. مجھے میرا کوئی دوست، قریبی دوست، بھائی، چچا، تایا، کزن 1 ہفتہ نہ ملے تو میں اس کے گھر کا دروازہ دیتا ہوں، بیل نوک کرتا ہوں، اسے موبائل پہ ہمسائے کو بھیجتے ہیں، کسی کو ملاتے ہیں، بھائی کو ملتے ہیں، کسی کو. ہر شخص نے خاموشی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ دانستہ تھی یا مجرمانہ غفلت تھی. یہ بالکل ایسی ہے نا، دیکھ لیں ہم ڈیلی بیسس پہ رابطے میں ہوتے ہیں کہ آج یہ پوڈ کاسٹ کرنا ہے، یہ اسٹوری کرنی ہے. اب 9 مہینے 10 مہینے تک کسی نے رابطہ نہیں کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ہو گیا معاشرتی المیہ. والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، بہن بھائیوں کے 4 بہن بھائیوں میں سے ایک تھی، ان کی طرف سے اس طرح کی سرد مہری، خاموشی سے گھر بیٹھے رہے. اس کو بھی چھوڑ دیں. اس سے بڑھ کے اس بات کو جو المیہ میں بیان کر رہا ہوں، اس کو عذر گناہ کے طور پہ استعمال کیا ہمارے ساتھی میڈیا والوں نے. کیسے؟ ایک طرف یہ کہا گیا کہ والد فوت ہو گئے، دوسری طرف یہ کہا گیا کہ والد نے لاش لینے سے انکار کر دیا، تیسرا یہ کہا کہ پولیس نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم 2 سال سے جو ہے بے خبری میں ہیں، ہم نے پہلے کہہ دیا تھا ان سے کہ تم جانو آزاد خاتون ہو تم. پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے بہت سارے معاملات جو ہیں نا، اس کو بھی اس طرف کو الجھاتے ہیں، کبھی ادھر الجھاتے ہیں. سو مچ سو کہ ایک درخواست ایک خاتون کے نام سے، کائنات شاہ کے نام سے ایک درخواست دی جاتی ہے بے بنیاد جھوٹی، تاکہ اس ہلاکت پہ، پورے سار ہلاکت میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس پہ پورے ساریت تو ہے ہی ہے نا، اس کو غلط رنگ دیا جائے. مقصد کیا تھا؟ ڈاکٹر کائنات شاہ کا بیان آتا ہے کہ میری دوست تھی، اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا. ڈاکٹر کائنات شاہ نامی کوئی خاتون ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ جو پرائم منسٹر یونٹ ہے PMDU، اس کو جاتا ہے ڈیولپمنٹ یونٹ، اس کو درخواست گئی، وہ مارک ہو کے IG کے پاس، IG نے آگے بھیج دی. جو طریقہ کار ہے ہمارے ہاں، یہ درخواست آگے جاتی ہے کہ سارم سجاد ایک شخص ہے، وہ اس کا پرانا چاہنے والا تھا، میرپور خاص میں اس کا. آپ یہ دیکھیں رخ کیسے موڑا جا رہا ہے تفتیش کا. یہ میں بتا رہا ہوں المیہ کیا ہے، تاکہ کوئی اور حمیرہ اس کا شکار نہ ہو. ہوتا کیا ہے کہ جی سارم سجاد نے یہ تعلق قائم کیا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اہم اور بڑی شخصیات جو نامور شخصیات،
ان سے یہ مراسم قائم کرے، اور مراسم استوار نہ کرنے کی سزا یہ دی کہ سارم نے اس کو قتل کروا دیا. یہ منصوبہ بندی کے تحت قتل ہے. درخواست میں لفظ مقتولہ استعمال کیا. وہ درخواست پڑھ کے لگتا ہی نہیں کہ یہ جھوٹ ہو سکتی ہے. پھر اس کے والد حکیم سجاد کا بیان آ گیا. سارم کے والد کا بیان آپ دیکھ لیں. اس نے کہا نہ یہ کوئی وجود ہے اس بات کا، وہ خاتون کسی دیہات کی رہنے والی ہے، اس سے پولیس نے رابطہ کیا، وہ کہتی میں تو پڑھی لکھی نہیں، نہ میں درخواست دے سکتی ہوں، نہ میں ڈاکٹر ہوں. یہ ساری باتیں جو ہیں نا، یہ ایک ایسا المیہ ہے. اب اس میں ایک نئی بات میں آپ کو بتاؤں. کراچی میں ہونے والے اوپر تلے جو واقعات ہیں نا، ان میں بھتہ خوری، جگہ ٹیکس اور منشیات، یہ 3 چیزیں ملتی ہیں، عام ملتی ہیں. اس کو منشیات سے بھی جوڑا گیا، اس کو بھتہ خوری سے بھی جوڑا گیا. لیکن پولیس نے لاش فوری طور پہ پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی. ہم نے یہ جملہ کئی بار سنا سوشل میڈیا پہ کہ جی لاش بھجوائی گئی. بٹ صاحب میں اسے لاش نہیں کہہ سکتا. پھر کیا ہے؟ اوندھے منہ ایک سٹور میں پڑی جہاں اس کا بیگیج تھا، اس سٹور میں اوندھے منہ پڑی ایک ایسی ڈی کمپوزڈ، بالکل سوختہ، لفظ سوختہ سمجھیں آپ، یہ سوختہ ڈیڈ باڈی تھی جسے کیڑے گوشت اس کا سارا کھا چکے تھے. ہڈیوں سے تعفن نہیں آتا، ہڈیوں کی بدبو اس طرح کی نہیں ہوتی کہ باہر آئے. وہ ہڈیاں تھیں. ان ہڈیوں سے جو پوسٹ مارٹم ہوا اس میں وجہ موت کا تعین ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ ابھی تک پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ میں صرف 2 باتیں بتائی گئیں. دونوں ڈاکٹرز کا بیان آ گیا، پولیس سرجن کا بھی، ڈاکٹر سمیہ کا بھی، اور جس نے پوسٹ مارٹم کیا اس کا بھی. اس میں کوئی اینٹی مارٹم رپورٹ نہیں آتی کہ پہلے مرنے سے پہلے گھائل کیا گیا، تشدد کیا گیا، زہر خورانی تھی. ایک بات. دوسری بات، ضربات کے نشان ہڈی پہ نہیں آتے، گوشت پہ آتے ہیں. گوشت تو کیڑے کھا گئے. اب اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ اس سے پہلے ایک اور المیہ سن لیں. پاکستان پیپلز پارٹی کتنے عرصے سے برسر اقتدار ہے سندھ میں. مصطفیٰ عامر نوجوان قتل ہوا ارمغان اور اس کے شیراز اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں. منشیات کا تذکرہ اس میں موجود تھا، یہاں بھی ڈالا گیا، منشیات کا رخ دینے کی کوشش کی گئی ہے. بٹ صاحب میں بڑا ذمہ دارانہ انداز میں جو ہے نا گفتگو کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ اس کو مس گائیڈڈ، مس لیڈڈ کیس نہ کہا جائے. اور ہو رہا ہے. وہ مصطفیٰ عامر کے قتل میں اس کی باڈی کو جلایا گیا تھا، دور پھینکا گیا تھا، آگ لگا کے جلایا اس لیے گیا تھا منصوبہ بندی کے تحت کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ایویڈنس فکس نہ ہو، ٹریس نہ ہو. ٹریس نہ ہونا ایک بات ہے، ایویڈنس کولیبریٹ کی جاتی ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ نا، قتل کی وجوہات جاننے کے لیے. وہ وجوہات ختم کی گئی. اس کیس میں 10 ماہ گزرنے کے بعد ایویڈنس نہ ملنا تھا، لیکن پیپلز پارٹی اتنے عرصے سے برسر اقتدار ہے. آپ کو پتہ ہے مصطفیٰ عامر کیس میں بھی اور اب بھی جو ڈی کمپوزڈ باڈی وہ جلی ہوئی تھی، سوختہ تھی، وہ بھی، یہ بھی ہے. ان دونوں کے اجزاء پنجاب کی فورینزک لیب میں بھیجے گئے. سندھ حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے صحت میں، اس میں کوئی شبہ نہیں. میں نے بلاول بھٹو زرداری سے 2 ملاقاتیں اس پہ کی ہیں. دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے مجھے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے وہ معاملات بتائے جو میں نہیں سمجھتا تھا کسی اور صوبے میں ہوں گے. لیکن مجھے بہت دکھ ہوا جب مصطفیٰ عامر کے قتل کے وجوہات جاننے کے لیے اس کے کیمیکل ایگزامن اور فورینزک لیب یا اس کے ٹیسٹ کے لیے پنجاب سے رجوع کیا. 1.5 ماہ بعد رزلٹ گیا ہے. وہ بھی میں نے کوشش کی، ان کے والد نے اور والدہ نے مجھے کہا، وجیہ عامر نے اور عامر شجاع نے. تو اس کے بعد میں نے یہاں کوشش کی اور ہماری کوشش سے بٹ صاحب کو یاد ہے کہ وہاں وہ اس کا رزلٹ پہنچا. اب اس کے بھی، حمیرہ اصغر کے بھی سارے معاملات کے لیے پنجاب سے رجوع کیا گیا ہے. اور پنجاب کی فورینزک لیب جو اس سے یہ کہا گیا ہے، 4 سوال سامنے آئے ہیں یہاں پہنچ کے. پہلا ان سے کہا گیا کہ اس کی موت کی وجوہات یا وجہ بتائی جائے. دوسری بات یہ بتایا جائے کہ کیا یہ موت زہر خورانی سے ہوئی ہے. 2 باتیں. تیسری بات کہ کیا موت سے پہلے تشدد کیا گیا ہے. اور چوتھی اور آخری بات کہ موت کی وجہ کا جب تعین ہو جائے تو یہ بتایا جائے کہ کتنے عرصے پہلے مارا گیا. یہ بہت ضروری ہے FIR کو انڈوز کرنے کے لیے. وجہ موت کے ساتھ ساتھ تاریخ موت
وقت موت یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، تب کولیبریٹ کرتا ہے. اب سنیں، یہ ان میں سے کوئی چیز متعلقہ ڈاکٹر سے میں نے پوچھا، یہ 100% رزلٹ نہیں آئے گا 10 ماہ گزرنے کے بعد. ایک بات، 2 چیزیں ایسی ہیں بٹ صاحب، ایک اس کا لباس اور ایک اس کے بال. ان دونوں سے، لباس سے خون کا دھبا اس کے جسم سے منسلک رہے، وہ شاید اس میں کوئی نشان آئے، شاید اس کا ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، وہ ٹراؤزر اور شرٹ جو ہے اس پہ کسی ڈنڈے کا، کسی چاقو کا، کسی کا نشان رہ گیا. اور باڈی پہ تو نہیں ہے، وہ تو کیڑے کھا گئے، گوشت تو نہیں ہے، اب ہڈیوں پہ آنا نہیں ہے. تو اب اس کے بعد بال اور اس کا لباس، یہ اور ہڈی پہ اگر کوئی کاری ضرب ہوئی، کوئی پسلی ٹوٹ گئی، کاری ضرب ہے، ٹخنے پہ مارا، گھٹنے پہ مارا، کسی نے سوراخ کر دیا، یہ ہڈی پہ آ سکتا ہے. اچھا، لیکن اب تک جو رپورٹ ہے یہ اس میں بالکل کلیئر ہے کہ ہڈی کوئی ٹوٹی نہیں ہوئی. ابتدائی رپورٹ ہے ہڈی کا فریکچر آتا ہے، ضرب نہیں آتی. کراچی کی لیب میں وہ بھی فورینزک ٹیسٹ ہوگا اس کا، پنجاب میں وہ بھی کر رہے ہیں. وہ سارے کے سارے جب آ جائیں گے، اس میں سب سے اہم چیز ہوگی کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ، جو اس نے لباس اور اس کے بالوں سے دینی ہے. ان 3 رپورٹوں کے آنے کے بعد یہ ثابت ہوگا کہ یہ قتل ہے یا خودکشی ہے. خودکشی کا عنصر جو ہے نا، اسے رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن قتل بھی نہیں کہا جا سکتا. حادثاتی موت میں نے کہا بالکل خارج از امکان ہے. حادثاتی موت یہ ہے کہ اس کو ٹھوکر لگی، وہ گر گئی اور مر گئی، یہ نہیں ہوا. اس کے بعد 2 واقعات سامنے آئے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وجہ بن سکتی ہے المناک ہلاکت کی، جسے قتل قرار دیا جا رہا ہے. وہ ہے اس کے مالک مکان سے اس کا جھگڑا، دوسرا اس کے گھر والوں سے اس کی جائیداد کا تنازع، تیسرا ایک جملہ اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ قسمہ پرسی میں گئی، معاشی مالی حالات اچھے نہیں تھے. میں یہ ماننے کو تیار نہیں. جو خاتون انڈیپینڈنٹ کراچی چلی گئی، نامور بھی ہو گئی، پذیرائی مل گئی اس کو انڈسٹری میں، اس نے کمرشل شوز بہت کیے. اس کے کسی دوست نے مجھے یہ نہیں کہا، کسی دوست نے، کسی ملنے والے سے بات نہیں نکلی آج تک، کہیں نہیں آئی سامنے کہ اس نے کسی دوست سے کوئی ادھار مانگا ہو. اچھا، لیکن مئی 2024 سے یہ کرایہ نہیں دے رہی تھی. یہ کرایہ عدالت میں جمع کراتی تھی بوجوہ. اب آپ یہ سمجھیں کہ کیوں. فروری 2018 میں اس نے یہ فلیٹ کرائے پہ لیا، 3ری منزل پہ ہے، 2 فلیٹ ہے ہر منزل میں، 5 منزلہ 10 فلیٹ. یہ وہاں یہ گھر کرائے پہ لیتی ہے فلیٹ، جس کا کرایہ اس نے جو کہا اس کے مطابق وہ 11 ماہ کا ایگریمنٹ ہے. 11 ماہ کا ایگریمنٹ، 40,000 روپے ماہانہ کرایہ یہ طے تھا. 11 ماہ کا ایگریمنٹ لکھا اس لیے جاتا ہے کہ اگر آپ 11 ماہ میں اچھے انداز سے چلیں گے تو مالک اس کو کنٹینیو کر دے گا، ایکسٹینشن وہ ہو جائے گی. 11 ماہ بعد یہ میر وائز خان تھا اس کا مالک. اب یہ بات بھی ذہن میں رہے، وہاں یہ بہت سارے معاملات اس طرح کے کراچی کے واقعات میں ہم ڈسکس کرتے رہے. پٹھان تھا مالک، پنجابی تھی رہنے والی، کرایہ دار حمیرہ اصغر، اور ہمسائے اردو اسپیکنگ. اب یہ ٹرائکا سمجھ مجھے آتی ہے، لیکن یہ بعید از قیاس ہے. 11 ماہ بعد اس نے اس کو ایڈوانس بھی دیا تھا، 2 ماہ کا کرایہ ایڈوانس، 1,60,000 ایڈوانس، 2 ماہ کا کرایہ بھی پیش کی، 80,000 دیا تھا. یہ اس نے اس کو دیا تھا مالک کو. 11 ماہ جب ہوئے تو حمیرہ اصغر نے یہ کہا، جو واقعاتی شہادتیں، حمیرہ اصغر نے میر وائز سے کہا کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دو. اس نے کہا جی میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو پولیس کو بیان ہے، پولیس کو ملنے والی تفصیلات کے مطابق حمیرہ اصغر کو اس نے انکار کر دیا کہ میں اسے ایکسٹینڈ نہیں کروں گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب سمجھ نہیں آتی. اس وجہ سے سوشل میڈیا پر بھی باتیں چل رہی ہیں کہ جو مالک ہے فلیٹ کا تفتیش کی جائے اس سے. بٹ صاحب وہاں 2 باتیں سامنے آئی ہیں اس بلڈنگ کے. اس بلڈنگ کے رہنے والوں سے میڈیا کے رپورٹرز نے یہ پوچھا جا کے کہ جی یہاں کوئی خاتون رہتی تھی، کیسا تھا اس کا رہن سہن کیا ہے، تو انہوں نے اگنورنس، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نہیں جانتے. نیچے کلینک ہے، اس سے پوچھا ملازموں سے، بھائی یہ ایون غیر ملکی نمائندوں نے آ کے پوچھا کہ یہاں حمیرہ اصغر، اس نے کہا ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں، ایک عورت چڑھتی تھی اوپر. ایک تو لا تعلقی ظاہر کی، کسی نے اپنائیت. دوسرا ایک یہ اطلاع ملی
yet to be confirm, ابھی ہوئی نہیں, کہ یہ بہت کم وہاں رہتی تھی. صرف لیٹ نائٹ یا صبح ارلی مارننگ یہ آتی تھی, سو کے فوراً چلی جاتی تھی. اپنی گاڑی نہیں تھی اس کے پاس, یہ رائڈ منگاتی تھی گاڑی, رینٹل گاڑیاں چلی ہیں آج کل, وہ رائڈ منگواتی تھی, اس پہ جاتی آتی تھی. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ہم نے اترتے چڑھتے دیکھا ہے, ہمیں اس کا کچھ علم نہیں. ایک بات تو یہ ہے. اب ایک اور بات سنیں, اس کے حدود اربے کو سمجھیں. اس جگہ کے, اس بلڈنگ کے باہر ایک مین گیٹ لگا ہے جو صرف اندر سے آنے والا جو اوپر سے اتر رہا ہے وہ کھول کے جائے گا باہر. باہر سے انڈر لاک اینڈ کی ہوتا ہے, وہ اسے دابی سے اپنی کھولے گا, پھر اندر جائے گا. کوئی غیر شخص کی آمد و رفت نہیں ہے. پہلی بات, ہر فلور پہ 2 فلیٹ ہیں, 10 فلیٹ مجموعی طور پہ. فلیٹ کے باہر ایک لوہے کا دروازہ ہے, اس کے اندر آٹو ڈور ہے, لکڑی کا یا فائبر کا, دونوں صورتوں میں, فائبر یا لکڑی. وہ گیٹ ہے, باہر لوہے کا, اندر دروازہ, وہ بھی خود کار ہے. ایک دفعہ آپ نے چھوڑا, بند ہو گیا. اندر سے کھلے گا, باہر سے کوئی نہیں کھول سکتا. اب اس کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہ بجلی کٹ گئی بھائی, 4 ماہ تک بجلی بند رہی, تو کیا اس نے آ کے بیل دی؟ کوئی لائن مین آن کرنے کو تیار نہیں. ہم ساؤں نے کہہ دیا ہم تھے ہی نہیں, اوپر نیچے والے جانتے نہیں. انہوں نے کہا جی کہ وہ آیا, چسپاں کیا, 4 بار چسپاں کیا عدالتی حکم نامہ کہ یہ فلیٹ بحکم عدالت قفل, مقفل, تالا بندی ہو چکی ہے. ایک جو ہے نا یلو ریبن لگا دیا گیا, اس سے آگے نہ جائیں. عدالت کے حکم میں بند ہو گیا. جو چشمہ کرنے آیا اس نے بیل دی. کب آیا, کن تاریخوں میں آیا؟ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. یہی ہے المیہ کہ کسی شخص نے یہ کوشش نہیں کی کہ اگر سے اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا, پتہ نہیں چلتا باہر. بٹ سر لاک ایسا نہیں ہم تالا لگاتے ہیں, وہ تالے والا کام نہیں ہے, آٹو لاک ہے. آٹو لاک تو جو ہو گیا وہ چھوڑ کے چلے گئے, باہر سے آ کے چابی لگائی کھول لیا, پھر اندر چلے گئے تو اندر سے بند کیا تو بند ہو گیا. بجلی کاٹنے والا آ گیا, نوٹس چشمہ کرنے والا آ گیا, بیلف آ گیا, سارے آتے رہے. آپ مجھے بتائیں جس شخص نے 11 ماہ کے بعد ایکسٹینشن انکار کر دیا, میر وائز خان نے, اس کو اتنے ماہ تک اس کو پیسے نہیں ملے اور وہ خاموش رہا. 1 سال سے زائد عرصے تک وہ عدالت میں جمع کراتے کرایا. 4 ماہ پہلے, بٹ صاحب 4 ماہ پہلے اس نے کرایہ عدالت میں جمع کرانا بند کر دیا تھا. عدالتوں میں جاتا رہا میر وائز خان, کبھی نوک کر کے توفیق نہیں ہوئی, کبھی راستے میں بیٹھ کے. لوگ تو کرایہ دار سے پیسے لینے کے لیے چھڑا مار کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ آئے گا ہم پکڑ لیں گے, بھلے رات گئے آئے صبح آئے, کسی وقت تو آتی تھی نا. یہ بھی کسی نے نہیں پتا کیا. اچھا, یہ بھی رپورٹ ہوا ہے حمیرہ جو ہے وہ اپنے مالک مکان کو بلاک کر دیتی تھی. اس نے کرایہ دیا, اس کے بعد بلاک کر دیا. پر صاحب یہ 2 موبائل فون یہ بہت کچھ بتائیں گے, بہت کچھ بتائیں گے. اس نے اس کی 1-2 کالیں سننے کے بعد جب یہ کہہ دیا, یہ ریکارڈ پہ بات موجود ہے, جب یہ کہہ دیا کہ میں کرایہ وہیں کراؤں گی, اس کے بعد سے اس نے اس کو بلاک کر دیا. اس کے بعد زیادہ مصروف بھی ہوگی, اور اس نے کہا جب میرا تعلق نہیں رہا, میں اور عدالت نے اس کو اسٹے دیا تھا. جب 11 ماہ بعد اس نے ایکسٹینڈ نہیں کیا, یہ عدالت سے اسٹے 19 میں اسٹے مل گیا, 18 میں یہ لیتی ہے, 19 میں اسٹے لیتی ہے, یہ سارے معاملات. بٹ صاحب اس کے بعد ایک اور بات بڑی اہم ہے. یہ جو موبائل فون آپ نے تذکرہ کیا نا, موبائل فون کے ذریعے اس کا جب CDR نکالا جائے گا, اس موبائل کی تفصیلات حاصل ہوں گی, سم کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, جو وہ استعمال کرتی تھی, سوشل میڈیا جو آپریٹ کرتی تھی, وہ اس کے ذریعے کئی پردہ نشینوں کے نام جو ہے نا وہ کھل کر سامنے آئیں گے. اچھا, کہتے ہیں کہ آخری بار جو ڈائل کی گئی کال وہ ایک رائڈر کی تھی, اس کے بعد کوئی کال نہیں ہوئی. یہ 4 اکتوبر کو آخری کال, 4 اکتوبر کے بعد اس کا کوئی اتا پتہ نہیں وہ کہاں گئی. 4 اکتوبر کو جو کال ہوئی ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوئی, اور جو لاسٹ ایکٹیو ہوا ہے موبائل وہ 7 اکتوبر ہے. 7 اکتوبر کو آخری بار استعمال ہوا. اس کی ڈیتھ کے جو ٹائم فریم ہے وہ اکتوبر کا پہلا ہفتہ بادیوں نظر میں ایسا ہے. ٹیکنیکل گفتگو یہ ہے کہ جن لوگوں سے اس کے روابط تھے, جن لوگوں نے اس کو تصویریں بھیجی, اس سے تصویریں لیں, جن اوقات میں گفتگو کرتے رہے, کوئی اگر وہ بات ثابت کرنا چاہے کہ سارم سجاد سے فارم ہاؤس پہ گئی
میرپور خاص میں اس کے وہاں روابط تھے، اس کے مراسم تھے، تو پھر آپ کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا. اور پھر دیکھیں اس میں ہوشیاری بھی دی گئی کہ جی وہ اس نے اس لیے اس کا ایک دن موبائل چھین کے اور ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا تھا کہ ایک تو دفعہ لگ جائے اس میں، اور دوسرا کو پوچھے گا بھی کہاں ہے ثبوت اس کا، کائنات شاہ، ڈاکٹر کائنات شاہ، اور وہ تو کائنات شاہ ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہ ڈیٹا کا اور تو ڈیلیٹ کر دیا تھا جناب اس نے. جو یہ آپ دیکھ لینا رجب بٹ کے کیس میں کہا اس کے سلمان حیدر، عائشہ جٹ نے، ہاں عائشہ جٹ نے یہ کہا کہ جی مجھ سے اور میری بہن سے موبائل چھین کے اور فارمیٹ کر دیے گئے، سارا ڈیٹا غائب کر دیا گیا، ٹرانسفر کر لیا گیا، جو بھی کہا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سلسلہ ہے کہ جو ساری شاتیں ختم ہو جائیں، لیکن جب یہ ڈیٹا ملے گا کہ کب کس سے کہاں رابطہ ہوا، تو اس کے ذریعے وہ رابطے ملائے جائیں گے اور ایک ایسا سسٹم سامنے آئے گا جس میں یہ پتہ لگے گا کہ آخری لمحات جو دم رخصت ہے اس کا، وہ دم رخصت میں وہ کیا کرتے رہے، کہاں کہاں رابطہ رہے. ایک بات. دوسری بات بٹ صاحب میں آپ کو تفتیشی نقطہ نگاہ سے بتاؤں کہ اب کیس کا سارا دار و مدار پولیس پہ آ گیا ہے. جو آئی او ہے ہی از ٹو بی ڈیسائیڈڈ کہ جو کچھ فورینزک کا رپورٹ آئے گی، میڈیکل سائنسز بتائیں گی، کیمیائی تجزیے کی رپورٹ آئے گی، سب کچھ پولیس کے پاس آنا ہے. وہ کسی کو بتائے صحیح، کسی کو غلط نہ بتائے، یہ بھی اس کا اختیار. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کے گھر والے اتنے سیریس انداز میں اس کو کیس کو پلیڈ کریں، عدالتوں کے چکر لگائیں. لاہور سے جائیں گے کراچی، یہ جانا ہی عذاب ہے. وہاں کی عدالت میں زیر سماعت ہونا ہے. پولیس خود مختار ہوگی اس میں، جو چاہے گی جس طرف چاہے گی وہ نکیل ڈال کے اس کے ناک میں، اور وہ پھر وہاں سے گھسیٹ کے کبھی ادھر کر لے، کبھی ادھر کر لے، کبھی بیک پہ لے جائے، کبھی سامنے لے آئے. وہ کیس کا رخ خود متعین کرے گی. اچھا آپ نے حمیرہ کی جو بھابھی ہے اس کا بیان سنا؟ وہ جو الزامات لگا رہی ہے وہ تو کیس کو کسی اور طرف لے کر بٹ صاحب یہ اس کی مطلقہ بھابھی ہے. اس کے بھائی نے 4-5 ماہ پہلے اس کو طلاق دے دی تھی. اچھا وہ کہتی ہے کہ مجھے آج تک کوئی طلاق کا نوٹس نہیں ملا. یہ اس کا کہنا ہے. میں نے اس کے گھر والوں سے جو رابطہ کر کے پوچھا ہے، یہ 4 بہن بھائی ہیں. ان کے والد صاحب جو ہے نا اصغر صاحب، وہ حیات ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، ڈاکٹر بھی ایک سہیل اصغر اور نوید اصغر. نوید اصغر تو لاش بھی لینے آئے نا. سہیل اصغر کی یہ بیوی تھی جن کا یہ الزام آپ بتا رہے ہیں. اس خاتون نے یہ کہا کہ ان کا اپنے بھائیوں سے جھگڑا چل رہا تھا، بالخصوص نوید اصغر سے، یعنی اپنے دیور کے بارے میں کہہ رہی. اپنے پہلے دیور میاں سے طلاق سے پہلے دیور نوید اصغر نے 2 باتیں اس نے کہی ہیں کہ نوید اصغر نے جائیداد ہتھیانے کی خاطر کئی حربے استعمال کیے، سو مچ سو کہ مجھے بھی طلاق دلوائی اپنے بھائی سے. ایک. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نوید اصغر تھا چھوٹا بھائی میرا دیور، وہ میرے میاں سہیل اصغر کو، اپنی اس کی بہن جو ہے اس کو اس طرح کی ادویات لا کے دیتا تھا کہ جو نشہ آور ہوتی تھی، اور وہ صرف اس لیے کرتا تھا کہ وہ راستے سے ان کو ہٹا دے اور جائیداد کا. ہم نے پنجابی میں ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کلّا مرزا یار پھرے، وہ مرزا یار جو ہے نا اکیلا پھرنا چاہتا تھا اور ساری جائیداد ہڑپ کرنے کی خاطر. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ خاتون جو مطلقہ ہے یہ اپنے دیور کو اچھا نہ سمجھتی ہو اور اس کو مورد الزام ٹھہراتی ہو کہ میری طلاق کا ذمہ دار وہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ الزام تراشی کر رہی ہو. اس کی تصدیق تو نہیں ہوئی، لیکن جائیداد کا تنازع جو ہے وہ اس کے چچا نے، حمیرہ اصغر مرحومہ کے چچا نے، اور اس کے بھائیوں نے، اس کے باپ نے اس کی تردید کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا ہی نہیں، اور ہماری کوئی جائیداد اتنی بڑی ہے بھی نہیں کہ جس کے لیے وہ. ہاں ایک بات اس نے کہا جی کہ یہ اوکیجنلی آتی تھی، ہمارا فون پہ رابطہ ہوتا تھا، آتی کبھی کبھار تھی، 2 یا 3 مہینے بعد، 2-3-4 ماہ بعد بھی آتی تھی. لیکن آخری بار جب آئی ہے تو یہ بھابھی کے بقول اس نے ماں سے کہا جی کہ میری جائیداد کا حصہ دو، اور میرے حالات اچھے نہیں ہیں، سو مچ سو کہ میں جو ٹیلی فون کا بل ہے وہ بھی ادا نہیں کر پا رہی، میری سم بند ہونے والی. ایک پھر اسی طرح کی ایک بات جو ہے نا وہ آئی اس کے کزن کی طرف سے. وہ کزن یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے بھی کہا تھا کہ تم اپنے نام پہ سم مجھے لے کے دے دو، اپنا ID کارڈ دو تو میری سم بند ہونے والی. لیکن میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ
اتنی شہرت یافتہ خاتون جو ہے شوبز کی، وہ اتنی مفلوق الحال ہو، قسم و پرسی میں زندگی گزار رہی ہو کہ موبائل افورڈ نہ کر سکتی ہو. یہ ایسی کہانیاں ہیں جو بعد از مرگ ہیں. اب مجھے ایک بات چھوٹی سی بتائیں. جیسے ہی وہ درخواست پی ایم ڈی یو کی آئی تو میں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا. وہ درخواست لوگوں نے دیکھی. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ کیا اس ڈاکٹر کائنات شاہ نامی خاتون نے اس کی زندگی میں کبھی ایسی گفتگو کی ہے؟ کبھی بھی نہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ بعد از مرگ پس مرگ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو افسوس ہوا کہ ڈیڈ باڈی لینڈن کو آ رہا جی لاوارث تھی، دوسری طرف کامران ٹیسوری، گورنر سندھ بہت اچھا کیا انہوں نے، میں کہتا ہوں. اور اداکارہ سونیا حسین اور یاسر حسین اداکار، ان لوگوں نے یہ آفر کی کہ ہم، اور ایک نے تو چیپا کے پاس پیسے بھی جمع کرا دیے کہ جی ہم وارث بنیں گے اور تدفین کے لیے سارے مراحل ہم کرنے کو تیار ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو یہ رویہ تھا یہ بڑا قابل تقلید ہے. اچھا لیکن ایک طرف یہ بھی دیکھیں نا کہ 10 ماہ تک وہ غائب تھی، تب کسی نے پوچھا نہیں. اصل بات تو یہ ہے اس کے ساتھیوں نے نہیں پوچھا. کسی ایک اس نے کہا کہ جی میں نے پوچھا تھا. جی آپ یہ جو سٹائلسٹ ہیں وہ سٹائلسٹ کا بیان بھی ابھی آ گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کوئی تصدیق کسی کی نہیں ہو رہی. 7 لاکھ اس کے فالوورز ہیں، 9 ماہ تک وہ فلیٹ میں اوندے منہ پڑی رہی. لاکھوں فالوور جو ہیں ان کو سر میں مارنا ہے، کیا کرنا ہے؟ آپ مرنے کے بعد لاکھ جتن کر لیں، لاش کو، سوختہ لاش جو اس کی ہے اس کو سونے میں تول کے دفنا دیں، تو کیا حمیرہ زندہ ہو جائے گی؟ ہم میں سے ہر شخص اس کا مقروض ہے. بالخصوص میں نے پہلے تذکرہ کیا کراچی آرٹس کونسل سب سے بڑی ذمہ دار ہے، جس کے بنیادی فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ فنکاروں کی، فنکاراؤں کی، ادیبوں کی، شعراء کی، ان کی مالی معاملات کی اور ان کے معاشی معاملات، ان کے گھریلو معاملات، ان کے پیشہ ورانہ معاملات، ان کی نگرانی کرے گی، سرپرستی کرے گی، نگہداشت کرے گی. یہ اس کے سارے معاملات اس کے موٹو میں شامل ہیں. تو کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ وہ صرف انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو مر جائیں تو ہم 4,000 روپے ماہانہ وظیفہ لگائیں گے، یہ انتظار تھا. اب ایک جوان اداکارہ چلی گئی اس دنیا سے، وہ اپنے پیچھے کئی سوالیہ نشان چھوڑ گئی ہے، ہمسایوں کے لیے بھی، مالک مکان کے لیے بھی، باپ بہن بھائیوں ماں کے لیے بھی، پیشہ ورانہ ساتھیوں کے لیے بھی، پورے معاشرے کے لیے. اور اس سے بڑھ کے سب سے بڑا سوال ان یوٹیوبرز سے، ان اینکرز سے جنہوں نے بے پر کی اڑائیں اور اڑائے جا رہے ہیں. اچھا ایک ڈپریشن والا جو عنصر ہے وہ آپ کو لگتا ہے؟ اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی ایکٹر یا ایکٹریس کی اس طرح سے موت ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ڈرگز جو ہے اس کی اوور ڈوز ہو گئی ہے. اس کیس میں آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہے؟ بٹ صاحب وہ ڈرگز کی مجھے تو کوئی ایسی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن یہ بات پتہ لگی ہے کہ وہ جو اینٹی ایجنگ دوائیاں تھیں وہ لیتی تھی. اب وہ کہتے یہ ہے کہ فٹنس کی بے حد شوقین تھی. کہتے ہیں کہ 30 کلو اس نے وزن کم کیا تھا. وزن بھی کم کیا تھا. تو وہ جو ادویات لیتی تھی اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، اس کی اوور ڈوز ہو سکتی ہے. لیکن بٹ صاحب جو اتنے عرصے سے لے رہا ہو، جس نے وزن بھی اتنا کم کر لیا ہو، وہ کیا ایک کی بجائے 6 خوراکیں اکٹھی لے سکتا ہے؟ ساری باتوں کی تصدیق جو ہے نا، اب یہ سارے کا سارا کیس جو ہے نا یہ واقعاتی شہادتوں پر منحصر ہے پورے کا پورا. گھر سے ملنے والے تمام ادویات کے ریپر، ان کے پیکٹ، دوائیوں کی شیشیاں، گولیاں، ایک سوختہ لاش کے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ جو آئی ہے 2 پیروں کی ہے، نہ ہونے کے برابر. پنجاب میں جو فورینسک لیب سے آئے گا ٹیسٹ، اس کی رپورٹ، اور جو ہڈیوں کی، لباس کی، ٹراؤزر بہت مضبوط ٹراؤزر اور شرٹ ہے وہ. اچھا ایک اور بات بتاؤں آپ کو، اگر وہ مالی طور پہ اتنی عجیب طرح کی جو کیفیت بتائی جا رہی ہے، اگر اس کا شکار تھی، ہر روز دن میں 2 بار کپڑے تبدیل کرتی تھی اور بہت بڑے بڑے معروف ڈیزائنرز کے تیار کردہ لباس
بڑے بڑے برانڈ کے. اچھا, اس کی جو لاسٹ پوسٹ بھی ہے انسٹاگرام پہ 30 ستمبر 2024 کی, وہ بھی کسی برانڈ کا شوٹ ہے. مطلب اس کو پروجیکٹ تو ملتے تھے, کام تو اسے ملتا تھا. اسی لیے میں نے کہا جی کہ میں اسے غریب الوطن نہیں سمجھتا. اگر اتنی ہی وہ غریب تھی تو وہ کرایہ نہ جمع کراتی عدالت میں, ایڈوانس نہ دیتی, اسے ایڈوانس واپس مانگ لیتی کم از کم. اور وہ جس ایریا میں فلیٹ ہے اس کا, وہ کوئی غریبوں کی بستی تھوڑی ہے. وہ ٹھاٹ باٹ سے, امیرانہ ٹھاٹ باٹ سے رہتی تھی. اس کے لباس تراش خراش سے یہ نہیں لگتا تھا قسم و پرسی کا شکار ہے. اس کے کسی دوست سے لینے. اچھا, اب ایک بات ابھی تک جو میں بہت غور کر رہا ہوں اس پہ, بٹ صاحب ابھی تک قریبی دوست جو تھے اس کے, وہ خاموشی اختیار کر گئے, سامنے آئی نہیں, دانستہ خاموشی اختیار کر گئے, روپوش ہو گئے. ایک اور جملہ میرا سن لیں, 3 سے 4 لوگ, میں دانستہ ان کے نام مخفی رکھ رہا ہوں ابھی, 3 سے 4 لوگ جن سے بہت گہرا تعلق تھا وہ بیرون ملک چلے گئے. ایک لاہور کا شخص کراچی میں رہتا تھا, اس سے اس کا تعلق تھا, وہ واپس لاہور آ گیا وہاں سے اچانک. اس کی بھی تلاش میں ہے پولیس. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو تھے یہ سمجھتے ہیں کہ چھپ جائیں گے. کیسے چھپیں گے؟ جس دن دونوں موبائل ڈیٹا, جب سی ڈی آر آئے گی سامنے, کال ڈیٹیلز جو ہیں ساری کی ساری, واٹس ایپ کی چیٹس آئیں گی, وہ ساری جب سامنے آئیں گی تو کوئی چھپا نہیں رہے گا. میں نے اسی لیے کہا کہ کئی پردہ نشینوں کے نام جو ہے نا وہ مخفی نہیں رہیں گے, سامنے آ جائیں گے. واقعاتی شہادتوں پر منحصر ہے سارا کچھ. جب رپورٹوں سے کولیبریٹ کریں گے تو پتہ لگ جائے گا. لیکن کیس لائز ود دا پولیس, 100% ٹوٹل پولیس کے ہے. لیکن میری 2 اپیلیں جو ہے نا بہت ضروری ہیں. پہلی اپیل ہے ہمارے جو قبیل کے لوگ ہیں, ہمارے پیشے کے جو جرنلسٹ ہیں, پروفیشنل جرنلسٹ, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو لوگ یوٹیوبرز ہیں, نوخیز ہیں, نوآموز ہیں, ان سے میری دست بستہ عرض یہ ہے کہ وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. مین سٹریم میڈیا محتاط ہی ہوتا ہے, ذمہ دار بھی ہوتا ہے. وہ بھی صرف ہوائی اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے نا ہم جو کام کرتے ہیں وہ نہ کریں. دوسرا, میری اداروں سے ایک ریکویسٹ ہے, اور وہ ادارے صرف پولیس نہیں, پولیس کے پاس تو کیس آ گیا, اس کا تو جو طور طریقہ وتیرہ ہے وہ تو رہتا ہے, وہ تو تبدیل نہیں ہو سکتا. کراچی اور لاہور کی پولیس تو خاص کر پنجاب اور سندھ کی. لیکن ان اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور حمیرہ اصغر کے کیس کو حل کرنے کے لیے, منطقی نتیجے تک پہنچانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں. تفتیش کا جو پہلو ہو سکتا ہے, بھلے بڑے بڑے تفتیشی جو ہیں نا ان کو اکٹھا کر کے ایک پینل بنا دیا جائے, اور ان سے ڈیڈ باڈی ملنے سے لے کے آج تک اور اس سے پہلے واقعات جو اس کے 10, 12, 15 سال کی زندگی ہے, اس زندگی میں جو پروفیشنل لائف ہے, اس کے سارے معاملات کو کولیبریٹ کرے وہ پینل, وہ کمیٹی, اور اس سے پبلک کو آگاہ کیا جائے. ایک بات, اس میں ایک رول سندھ حکومت کا اور وفاقی حکومت کا وہ بہت زبردست ہے. دونوں حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اس کی 100% مانیٹرنگ کریں, اور مانیٹرنگ پہ بھی ایک کمیٹی بنائی جائے, سینئر پولیس افسروں کی, FIA کے افسران کی, جو کلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اعلیٰ افسران کی, ان کو اس کے گھر والوں کو بھی شامل کیا جائے. یہ جب آپ کر لیں گے تو پھر کوئی حمیرہ اصغر یا عائشہ خان اس کی لاش بند فلیٹ سے نہیں ملے گی. 2 باتیں. تیسری اہم بات, حمیرہ اصغر چلی گئی دنیا سے, 9 سے 10 ماہ اوندے منہ پڑی رہی لاش. اس سارے واقعات کی تصدیق کے لیے, تحقیق کے لیے, حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو آڈٹ کرے آرٹس کونسل کا, اور اگر وہ ذمہ دار ٹھہریں تو جس طرح قتل کی تحقیقات ہوتی ہے اس طرح کے ان کے خلاف مجرمانہ مقدمات کی تحقیقات ہو. 3 باتیں. چوتھی اور آخری بات, اگر والدین اس کے اس طرح قصوروار پائے جائیں کہ انہوں نے کہا کہ تو جانے اور تیرا خدا جانے, جو مرضی کر, تو ان کے کردار کا بھی تعین کیا جائے. اگر خاندانی جائیداد کا کوئی مسئلہ نکلے, دکھائی دے, سر اٹھائے, تو اس کے لیے بھی اس مرحومہ کی, دیکھیں وہ تو لاولد تھی, کوئی اولاد نہیں اس کے پیچھے, اس کے نام کا ٹرسٹ قائم کیا جائے.
اب تک جس طرح سے جو تفتیش ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے کچھ ہفتوں میں جب یہ ساری رپورٹس بھی آ جائیں گی، حمیرہ اصغر کی موت کا جو معمہ ہے، جو اب تک کلیئر کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، وہ حل ہو جائے گا؟ اسی ماہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، شواہد کی روشنی میں اگر پولیس نے تفتیش ٹھیک کی، فورینزک لیب کی رپورٹس ٹھیک آئیں، جو متعلقہ محکمے ہیں، ذمہ دار محکمے، وہ محکمے جو ہیں انہوں نے دیانتداری سے کام کیا، تو اس ماہ جولائی میں یہ کیس حل ہو جائے گا۔ لیکن دونوں باتیں میری ذہن میں رکھیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، حادثاتی موت نہیں ہے، خودکشی ہو سکتی ہے، کہ عین ممکن ہے کہ وہ حالات سے تنگ آ گئی ہو اور ایسی نہج پہ جہاں بند گلی اس کو دکھائی دے رہی ہو، اس نے اپنی زندگی کے خاتمے کا فیصلہ کیا ہو۔ ایک 40% امکان اس بات کا، 60% امکان اس کا، یہ منصوبہ بند قتل ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے قتل کے شواہد نہ چھوڑے ہوں اور یہ فلیٹ نہ کھلنے دیا گیا ہو۔ بڑا اہم رول اس وکیل کا ہو سکتا ہے جس سے اس نے کیس کروایا عدالت میں، سٹے لیا، سٹے کے بعد 7-8 پیشیاں ہوئی ہیں اس کی، پھر جب بند ہوا کرایہ اس نے جمع کرانا عدالت میں، تو پھر نوٹس لاتے رہے، وکیل سے پاس جاتے رہے، اس وکیل کا بڑا رول ہوگا، وہ بتائے گا۔ پھر جن دوستوں نے، میرے ایک ان کے دوستوں سے بھی اپیل ہے، جہاں میں نے یہ اپیلیں کی ہیں، ایک ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ منظر عام پہ آئیں، اگر وہ بے قصور ہیں تو بے قصور ہی رہیں گے، لیکن منظر عام پہ آ کے حقائق چھپنے نہ دیں اور سچ بولیں، اس طرح کی فرضی باتیں نہ ہوں جیسے کہ یہ کائنات شاہ کی۔ وہ فرضی بات نہیں ہے، وہ کنسنٹریشن ڈائیورٹ کرنے کا ایک منصوبہ ہے۔ لیکن اس کا مقصد کیا ہوگا؟ فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ اٹھانے والے کئی ہوں گے جو اسے قسم پرسی ثابت کر رہے ہیں نا، غریب ثابت کر رہے ہیں، وہ اس کے اثاثوں پہ قبضہ بھی کرنا چاہتے ہوں گے۔ اس کے اکاؤنٹ کی تفصیلات لی جائیں، موبائل سے سب کچھ مل جائے گا۔ حمیرہ اصغر، آپ یہ چھوڑ دیں اس کو کہ وہ فنکارہ تھے کہ اداکارہ تھی کہ لاکھوں اس کے فالوورز تھے، سب چھوڑ دیں۔ ایک انسان کی، ایک خاتون کی لاش تو 10 ماہ پڑی رہی نا۔ اس کا میں، آپ، جس شخص کو علم ہے، وہ سب کے سب اللہ کے گھر جو ہیں مجرم ٹھہریں گے اگر اس کا جواب ہم تلاش نہیں کر پاتے۔ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے میں نے آپ کو ساری راہیں بتا دی ہیں۔ واقعاتی شہادتوں پر کئی کیسز حل ہوئے، اور اگر نہیں ہوئے، تمام تر ثبوتوں کے باوجود مرتضیٰ بھٹو کا قتل کراچی میں نہیں پتہ لگا۔ سلطان راہی، حکیم سعید، امجد صابری، اور جن کا پتہ لگ گیا ان کے ملزم بھی آج باہر پھر رہے ہیں، مجرم ان کے باہر پھر رہے ہیں، مینج کر لیے گئے۔ یہ سارے پرانے معاملات سے سبق حاصل کر کے حمیرہ اصغر کی جس شخص کے پاس انفارمیشن ہے وہ سامنے آئے، تعاون کرے تفتیشی اداروں سے، اور اس کے حل کی طرف قدم بڑھائے، شانہ بشانہ، دامیں درمے سخنے، جہاں جیسے جس کی ہیلپ ہو سکتی، ہر ایک کا فرض ہے۔ ہم لوگ جو یہ بار بار پروگرام کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ ایسا نہ ہو کہ مکرے شہادت حسین کی، اس لیے بنا ہے یہ شور و شین کی۔ یہ جو ہم شور و شین کرتے ہیں، کائے کے لیے کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی حمیرہ اصغر شکار نہ ہو جائے اس کا۔ لیکن حمیرہ اصغر کے ساتھی اگر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، بیرون ملک فرار ہوں گے، یا کراچی سے لاہور آ کے بس جائیں گے، تو یہ خدا کو بھی پھر ہم نے منہ دکھانا ہے، اور کل کلاں اس طرح کا حادثہ ہمارے کسی اہل خانہ کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ کراچی میں جو بوری بند لاشیں ملتی تھی نا، ان میں سے 80 سے 88%، بالکل اعداد و شمار درست، 80 سے 88%، آپ سمجھ لیں ایوریج 90% یا 85%، ان کی شناخت نہیں ہوئی، ملزم نہیں پکڑے گئے۔ آپ نے ان کی جگہ پہ 300 اور مار دیے، کیا گھر والوں کو انصاف مل گیا؟ نہیں۔ انصاف تب ملے گا جب حمیرہ اصغر کے سارے ذمہ داروں کا تعین ہوگا۔ تعین کیسے ہوگا؟ کہ ہر شخص اپنا رول ادا کرے گا۔ میں اپنا رول ادا کر رہا ہوں، آپ اپنا کر رہے ہیں، پولیس اپنا کرے گی، فورینزک لیب اپنا کرے گی، وکیل اپنا کریں گے، پراسیکیوشن اپنا کرے گی، عدالت اپنا کرے گی۔ یہ پروسیس ہے نا۔ اس پروسیس کے علاوہ کیا ہے؟ اس پروسیس کے علاوہ شاہدین ہیں، گواہ، وہ گواہ منظر عام پہ آئیں، اپنی گواہی کا حصہ ڈالیں، تب یہ صحیح بات پتہ لگے گی کہ ہوا کیا، کس نے کیا۔ اچھا فرض کریں یہ حادثاتی موت ثابت ہوتی ہے، تب بھی قتل ہے، خودکشی ثابت ہوتی ہے، تب بھی قتل ہے۔ کیسے؟
مجبور کیا, پش ٹو سوسائڈ کسے کہتے ہیں, دھکیلا, حالات بنا دیے. خودکشی کی طرف دھکیلا جس نے مرتے دم اس کو پانی نہیں دیا, جس نے اس کی قسم پرسی اگر مان لی جائے تو ادارے کیوں خاموش رہے, اس کی امداد کیوں نہیں کی؟ جن لوگوں نے اسے کاسٹ کیا اپنے ڈراموں میں, فلموں میں, تشہیری مہم میں, وہ کس مرض کی دوا تھے؟ تب بھی قاتل جو ہے نا, ایک مظفر وارثی کا شعر سن لیں اپنے ناظرین کے لیے میں کہہ رہا ہوں, کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن, کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن, ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. اگر آپ ہوتا ظلم دیکھیں اور سہ جائیں, خاموشی اختیار کر لیں, تو یہ ظالم کی مدد ہے. ہم سب کو چاہیے کہ حمیرہ اصغر پر ظلم کرنے والے کسی ظالم کا ساتھ نہ دیں اور اس کے جتنے کردار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں, بے نقاب کریں ان کو. اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت کی وجہ آخر کیا ہوگی؟ قتل تھا, سوسائڈ تھی یا نیچرل ڈیتھ؟ یہ تو انویسٹیگیشن سے ہی پتہ چلے گا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمیں ابھی کامنٹ سیکشن میں بتائیں.